نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، عادات اور آپ کے اخلاق سے متعلق جو 12واں چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کیسی تھی اور کب بنوائی گئی، کس مقصد کے لیے بنوائی گئی، اور اس معاملے میں محدثین نے کیا لکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری ہجرت کے بعد چھٹے سال جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے بادشاہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر بھیجنے والے کی مہر ہو، تو اس لیے کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خط آپ کی طرف سے گیا ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، اور یہ انگوٹھی چاندی کی تھی، اور اس کا جو نگینہ تھا اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ حبشہ کا تھا، اور ایک دوسری انگوٹھی بھی تھی جو ساری کی ساری چاندی کی تھی، یعنی انگوٹھی بھی چاندی کی تھی اور اس کا جو نگینہ تھا وہ بھی چاندی کا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انگوٹھی کبھی پہنتے تھے، کبھی نہیں پہنتے تھے، اور جب آپ پہنتے تو کبھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ میں، اور آپ نے اس انگوٹھی کو چونکہ مہر کے طور پہ بنوایا تھا اس لیے اس انگوٹھی کے اوپر 3 لفظ لکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر محمد، اور اس کے نیچے رسول، اور پھر اس کے نیچے اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ اور اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی بنوائی، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ پہنتے تھے تو ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس میں پہنتے تھے، اور اکثر جو انگوٹھی کا نگینے والا حصہ تھا وہ اندر کی جانب ہوا کرتا تھا، اور چونکہ اس پہ آپ کا نام بھی لکھا تھا، اللہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار کے جاتے تھے تاکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور آپ کی وفات کے بعد پھر یہی انگوٹھی حضرت ابوبکر کے پاس آئی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس آئی۔ مسجد قباء کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر عریس، بیر کنویں کو کہتے ہیں، عریس اس کا نام تھا، آج بھی اس کا نشان موجود ہے۔ تو اس کنویں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہ انگوٹھی ان کے پاس تھی، ان کے ہاتھ سے گری اور کنویں میں جا گری، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس انگوٹھی کی بڑی قدر اور ویلیو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے سارا پانی نکلوایا اور انگوٹھی کو تلاش کیا، لیکن 3 دن تک تلاش کے باوجود انگوٹھی نہیں ملی۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں، سیرت نگار اور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے گمنے کے بعد مسلمانوں پر کئی طرح کے حالات آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی طرح کے فتنے پیدا ہوئے۔ تو اس سے ہمیں کئی چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ انگوٹھی پہن بھی سکتے ہیں، اس کے جواز کا بھی سبق ملتا ہے، دائیں ہاتھ میں پہن لیں، بائیں ہاتھ میں پہن لیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی مرضی سے انگوٹھی پہ کچھ لکھوا بھی سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انگوٹھی پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میری جب بھی انگوٹھی پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے موت کی یاد آتی رہتی۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا العزت للہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی، اور صحابہ بھی کئی ایسے تھے جو دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، کئی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اور ہر معاملے میں صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ ابتدا میں جس وقت مردوں کے لیے
سونے کا زیور پہننے کی ممانعت نہیں تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی. صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی بنوا لی. صحابہ صرف اتباع دیکھا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. بس ان کی نظر صرف ایک چیز بھی ہوتی تھی، جو ہمارے نبی کرتے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس ہمارے نبی نے کیا تو ہمیں بھی کرنا ہے. تو صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. جب حرمت کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی تو صحابہ نے بھی پھینک دی. یہ ہوتی ہے اتباع، کہ جو ہمارے نبی نے نہیں کیا وہ ہم نے بھی نہیں کرنا، جو ہمارے نبی نے کیا ہے جتنا کیا ہے ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. اور اسی اتباع کا نام محبت ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سونے کی حرمت کا حکم آ گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ہمارے یہاں بھی لڑکوں کو شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا خوشی کے موقع پر یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. قیمتی انگوٹھی پہنانی ہے تو ڈائمنڈ کی پہنا دے، وہ بھی بہت قیمتی ہے. مقصد حاصل ہو جائے گا، اور مقصد کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ سنت کی مخالفت سے بچ جائیں گے. تو وہ صحابی آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے آگ کی انگوٹھی پہنی ہوئی، اور آپ نے اس کی انگوٹھی اتروائی اور پھینک دی. اب سونا اس دور میں بھی قیمتی تھا، آج بھی قیمتی ہے. تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ پہننے سے منع کیا ہے، لہذا تم یہ لے لو، اپنی بیوی کو دے دو یا کسی اور کام آ جائے گی. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے، اب نہیں اسے اٹھاؤں گا. یہ صحابہ کرام کے اندر اتباع کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پسند کیا ہے، بس اب اس پہ پسند کی نظر نہیں پڑ سکتی. آج ہمیں بھی اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری پسند اپنے نبی کی پسند کے تابع ہو جائے، اور جن چیزوں سے آپ کو نفرت تھی ہمیں بھی اس سے نفرت ہو جائے. بس یہی ایمان ہے، یہی محبت ہے، یہی عشق ہے، یہی اطاعت ہے، یہی سارا دین ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے الگ نہیں ہے. جو نبی کی اطاعت ہے بس وہی اللہ کی اطاعت ہے. جو نبی کی محبت میں پورا اتر آتا ہے وہ اللہ کی محبت میں پورا اترتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہوا کرتا تھا. اور ہمیں اس بات کا حکم ہے، جہاں اجازت ہے اس اجازت کو اجازت تک محدود رکھنا چاہیے. مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، لیکن 4 ماشے سے زائد نہ ہو. اس کے علاوہ کسی قسم کی دات کی انگوٹھی، چین نہیں پہن سکتے. بس اللہ کے رسول نے منع کیا. تو ہمیں اپنے یہ جو شوق ہیں ان کو بھی دین کے تابع کرنا. انگوٹھی پہننے کا شوق ہے تو 4 ماشے چاندی اور اس کے ساتھ ڈائمنڈ لگوائیں. پتا ہو انگوٹھی پہنی. یہ لوہے کی چین پہن لی اور اس کے اوپر گولڈ کا پانی چڑھا لیا اور اس کو پہن کے لوگوں کو دکھا لیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور گناہ بھی ایسا ہے جو بے لذت سا گناہ ہے، نافرمانی بھی ایسی ہے جو بے لذت سی نافرمانی ہے. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی کیسی تھی، زندگی کا گزر بسر کیسا تھا، اس پہ آگے چل کے ایک پورا باب آئے گا. لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہمیں نقل کر کے بتا رہے ہیں. اور اس کو نقل کر کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اتنی باریکی کے ساتھ آپ کی تعلیمات، آپ کی ادائیں امت تک پہنچیں کہ کوئی گوشہ اور کوئی پہلو مخفی نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی تلواریں تھیں، اور جب آپ کا دنیا سے انتقال ہوا
جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ کے گھر میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی، لیکن ایک زرہ جو کسی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی اس سے قرض لیا ہوا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ پیسے دے کے وہ زرہ واپس لی جا سکے۔ یہ امت کو کیا پیغام تھا کہ ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، امت کو کیا پیغام تھا کہ گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی ہیں لیکن کھانے کے لیے اناج نہیں، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ یہ امت کو پیغام تھا کہ قیامت تک اگر عروج اور بلندی چاہتے ہو تو کفار کے مقابلے میں ہتھیار اور اسلحے اور اپنی قوت اور طاقت کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ آج مسلمانوں کا زوال یہی ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن ہتھیاروں کے معاملے میں ہم ان کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم ان کے محتاج ہیں تو ہم کبھی ان سے برتر نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اس فیلڈ میں ہم ان سے آگے جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کا جو دستہ تھا اور دستے کا جو نچلا حصہ تھا اس پر چاندی لگی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تلواریں تھیں، ان میں سے ایک تلوار وہ تھی جو آپ نے بنو حنیفہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہاں کے لوگ بڑی زبردست تلوار بنایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے تلوار وہاں سے بنوائی، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس میں بعد میں مسیلمہ کذاب آیا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے دستے کے نچلے حصے پر چاندی استعمال کی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی مقدار کے اندر تلوار پر چاندی لگائی جا سکتی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی زریں تھیں۔ جنگ احد کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بڑا پریشانی کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ تو جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، ایک زرہ اوپر تھی اور ایک نیچے تھی۔ یہ امت کو پیغام ہے کہ اسباب اختیار کرو پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ آج ہم نے مس مینجمنٹ کا نام رکھ لیا ہے اللہ کا عذاب۔ ملک کا بڑا حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو ہماری اپنی مینجمنٹ کی غلطیاں ہیں ہم اس کو اللہ کا عذاب کہہ دیں؟ اللہ کی طرف سے تنبیہات ضرور ہوتی ہیں، بارشوں کی کثرت سے، بے وقت بارشوں سے، نقصانات سے، امتحانات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم مینجمنٹ نہ کریں، اسباب اور وسائل اختیار نہ کریں، پلاننگ نہ کریں، اور پھر شہروں کے شہر ڈوب جائیں، لوگوں کے نقصان ہوں، اور ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے، تو یہ دراصل صرف اور صرف اپنی غلطیوں کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہی ہے، ہمارے حکمران کوئی مینجمنٹ نہیں کرتے، اور ان کے پاس ہر سال کہنے کو صرف یہی باتیں ہیں جو اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 2 زریں پہنی، ایک نیچے ایک اوپر۔ آپ سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور زروں کی وجہ سے بوجھ ان کا اتنا تھا، چونکہ لوہے کی ہوا کرتی تھی اور 2 پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پہ چڑھنا چاہتے تھے تو چڑھ نہیں پائے، تو آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے بٹھایا، ان کے اوپر قدم رکھ کے سہارا لے کے آپ پھر چٹان پہ چڑھے۔ اور غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا خوبصورت دفاع حضرت طلحہ نے کیا کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ آج کا دن طلحہ کے نام ہے، اور طلحہ کی بہادری، جان نثاری، وفاداری کیسی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رہ گئے تھے جن میں ایک حضرت طلحہ تھے۔ فرماتے ہیں تیر آتا تو ڈال سے روک لیتے تھے، کوئی تلوار سے حملہ کرتا تو بازو آگے کر دیتے تھے،
اور جب ڈال بھی ٹوٹ گئی اپنا سینہ آگے کر دیا اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے جسموں پر 70 سے زائد تیروں اور تلواروں کے نشانات تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اس موقع پہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ طلحہ نے آج اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، جنت کو اپنے اوپر طلحہ نے واجب کر لیا ہے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے دفاع کیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زیریں پہنی ہوئی تھی، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی تلواروں کے بھی نام رکھتے تھے، زیروں کے نام رکھتے تھے، بکریوں کے نام رکھتے تھے، گھوڑوں کے نام رکھتے تھے، اور اونٹنیوں کے نام رکھتے تھے۔ ہر چیز کا ایک نام ہوتا تھا۔ اور میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کا یہ معجزہ ہے کہ اتنی باریکی کے ساتھ ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے، کسی پیغمبر کی محفوظ نہیں۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، تو عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند اقوال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جو 2 زیریں آپ نے پہنی ہوئی تھی، ایک کا نام ذات الفضول تھا، دوسری کا نام فضہ تھا۔ صحابہ اتنی باریکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ میں گئے تو آپ کے سر پر خود بھی تھا۔ جنگوں میں تحفظ کے لیے جیسے زرہ پہنی جاتی تھی تو سر پہ جنگی ٹوپی بھی پہنی جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی پہنی ہوئی تھی۔ اور آپ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابن خطل خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے قتل کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اور باقی لوگوں کے بارے میں کہا تھا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ ان میں سے ایک ابن خطل تھا۔ یہ وہ آدمی تھا، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کے فلاں علاقے سے جو زکوٰۃ ہے وہ لے کے آؤ۔ یہ آدمی گیا اور اس نے راستے میں اپنے ساتھ ایک غلام تھا، اسے کہا کہ میں سونے لگا ہوں تو تم نے میرے لیے کھانا بنانا۔ یہ خود سو گیا، اور جب اٹھا تو اس نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس نے غصے میں آ کے اسے قتل کر دیا، اور جو کچھ پاس تھا وہ لیا اور مرتد ہو کے مکہ چلا گیا۔ اور وہاں جا کے اس نے 2 باندیاں خریدی اور ان سے مسلمانوں کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہلوایا کرتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، آپ کے مبارک سر پہ خود تھا، جنگی ٹوپی تھی، تو آپ نے اتاری تو آپ سے کہا گیا کہ ابن خطل خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ توہین رسالت کی سزا یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر۔ بیت اللہ بڑی عظمت کی جگہ ہے، اور پھر کوئی کعبہ کے غلاف میں لپٹ جائے اور اس کی پناہ میں لے لے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، قتل کر دو۔ تو 2 صحابہ آگے بڑھے، ایک نے اسے قتل کر دیا اس وقت جس وقت کے یہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان تھے، وہیں پہ قتل کر دیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی کئی چیزیں چل رہی ہیں توہین رسالت کے حوالے سے، اور کئی معاملات ہیں، بار بار یہ کوشش ہوتی ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی کی جائے۔ کس لیے تبدیلی کی جائے؟ کہ دنیا چاہتی ہے۔ اور دنیا کیوں چاہتی ہے؟ وہ اس لیے چاہتی ہے کہ دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ناموس اور عظمت کا کوئی پرچار کرنے والا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ بتا دیا کہ جو توہین رسالت کا مجرم ہو وہ بیت اللہ میں بھی چلا جائے، اس کے لیے معافی نہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ہی اپنے سر پر سیاہ امامہ بھی باندھا ہوا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب خطبہ دیا تو آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا، اور امامے کا شملہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ آگے باب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہبند کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں
ہر طرح کا لباس پہن لیا کرتے تھے، اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ پرانا بھی، نیا بھی، قیمتی بھی، سستا بھی، ہر طرح کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔ اس باب میں امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند کے بارے میں روایات نقل کی ہیں۔ آپ نے شلوار کو پسند فرمایا ہے لیکن پہنا نہیں ہے، موقع نہیں ملا۔ پسند اس لیے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے جو سطر ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چھپ جاتا ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی تہبند باندھی۔ اب وہ تہبند کیسی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بردہ آئے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں دو چادریں دکھائیں، ایک پیوند لگی ہوئی چادر تھی اور ایک تہبند تھا، وہ بھی کھردرا سا، اچھی کوالٹی کا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ وہ دو چادریں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے یہ پہنی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے سن 6 ہجری کے بعد بڑی فتوحات ہوئی، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی سخاوت کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کروں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں یہ آپ کی ہیں؟ آپ نے کہا بالکل۔ اس نے کہا یہ ساری کی ساری میں لے لوں؟ آپ نے کہا لے لو۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اس نبی کی صحبت سے آیا ہوں جن کا پیروکار، جن کا ماننے والا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ بڑے سخی ہیں، ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں دیکھا۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ جو سائل آتا آپ فرماتے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اسے دے دیا جائے، اور آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ قرض لے لو، میرے نام پہ لکھوا دو، میں بعد میں ادا کر دوں۔ لیکن اپنی حالت کیسی رکھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک پیوند لگی چادر تھی، ایک کھردرا تہبند تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے یہ پہنے ہوئے تھے۔ یہ دراصل مجھے اور آپ کو ایک سبق ہے کہ ہمیشہ شکر گزار رہنا، ہمیشہ شکر گزار رہنا۔ اور امت کے لوگوں کو یہ سبق ہے کہ جن پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مختلف طرح کے حالات ہیں، ان سے کہا کہ جب تمہیں پریشانی لگے تو اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ لیں، جب تم پہ حالات آئیں تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لینا۔ اور خوشحال لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تم پر اثر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، لیکن حلال اور حرام کے فرق کو نہ مٹا دینا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، حلال اور حرام کا فرق ہم نے ختم کر دیا۔ کس لیے؟ کہ لائف سٹائل بہتر سے بہتر ہو جائے، اچھا سے اچھا ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں جو ایک ایک موقع پر 100 اونٹ ایک ایک آدمی کو دے دیتے تھے۔ 100 اونٹوں کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے، ہم اس کا حساب لگائیں۔ لیکن زندگی میں ایسی سادگی رکھی۔ یہ امت کے لیے یہی سبق تھا کہ چند پیسے کے لیے، دنیا کے چند چکوں کی خاطر حلال اور حرام کا فرق نہ ختم کر دینا، اپنے نبی کے زندگی کو اپنے سامنے رکھنا۔ اور پھر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی تہبند نصف پنڈلی تک باندھتے تھے، آدھی پنڈلی تک باندھتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ عبید بن خالد ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جا رہا تھا، پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی کہ اپنی چادر اونچی کر کے باندھو۔ تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے، پرہیزگاری کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس طریقے سے کپڑا زیادہ دیر چلے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میری زمین پہ گھسٹ رہی ہے،
تو اگر یہ خراب ہو بھی جائے، پھٹ بھی جائے، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ سستی سی چادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا بات ارشاد فرمائی، اور بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے لیے میری ذات آئیڈیل نہیں ہے؟ تیرے لیے میری ذات آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے میں اسوہ حسنہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر مجھے دیکھو۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور چمکتی ہوئی پنڈلیوں پر آدھی پنڈلیوں تک چادر بندھی ہوئی تھی۔ کہتے بس پھر زندگی میں اس سے نیچے چادر نہیں باندھی۔ اور آپ نے ایک اور موقع پر ایک صحابی سے کہا تھا کہ اگر زیادہ نیچے بھی باندھنی ہے تو بس زیادہ سے زیادہ اس حد تک کہ ٹخنے ننگے رہیں، اس سے زیادہ نیچے نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنی چادر نصف پنڈلی تک باندھی، آدھی پنڈلی تک باندھی۔ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی باندھتے دیکھا، لہذا ایسے ہی باندھا۔ آج یہ چیزیں جب اتباع رسول کے جذبے میں ہوں تو مذاق بن جاتا ہے کہ بھلا شلوار اتنی اونچی کر کے باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن اگر ٹروزر اتنا اونچا ہو تو ہم اسے بڑے فخر سے پہنتے، اور بلکہ بدتمیزی کی بھی انتہا ہے، اور شریعت کے حکم کی مخالفت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک کا جو حصہ ہے یہ مرد کا سطر ہے۔ کوئی آدمی مردہ بھی ہو اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ کوارٹر، ہاف کوارٹر، جن میں ٹخنے نظر آ رہے ہیں، ران کا حصہ نظر آ رہا ہے، ہم پہن کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ، ہم پہن کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو چیزیں گنجائش میں ہیں ان کو گنجائش کی حد تک رکھیں، لیکن جہاں حلال اور حرام کی حدود ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر ضرورت ہے، جیسے جم میں جاتے ہیں وہاں ضرورت ہے، واک کرنی ہے وہاں ضرورت ہے، تو گھٹنے سے نیچے ہونی چاہیے، اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور نماز کے لیے تو قرآن نے کہا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، نماز کے لیے ایسے نہ آیا کرو، جو تمہارا سب سے خوبصورت لباس ہے وہ پہن کے آیا کرو۔ ہم گندے ٹراؤزر پہن کے اور سلیپنگ ڈریس پہن کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اور اگر کہیں پہ میٹنگ میں جانا پڑ جائے تو بس پھر پرفیوم بھی لگائیں گے، ڈریس بھی چینج کریں گے، سارے کام کریں گے۔ تو اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سنت کے تابع کریں۔